آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے زال کا استعمال. زال کے بعد چونکہ کوئی بھی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے اس کے دو ہی روپ ہو سکتے ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی اکشر یا حرف ہے تو وہاں پر اس کا یہ روپ ہوگا. یہ ہوتا ہے زال. پہلے والا اکشر یہاں سے مل جائے گا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شکل ہے اس کی، یہ جو روپ ہے اس کا، یہ زے سے ملتا ہوا ہے. کچھ لوگ اسے زے سمجھ سکتے ہیں، لیکن زے اس لیے نہیں ہے کہ زے سے پہلے اگر کوئی حرف ہوتا ہے تو وہ یہاں سے جڑتا ہے، یہاں پر جڑتا ہے. وہ یہاں پر نہیں جڑتا، یہاں پر جڑتا ہے. اب یہ یہاں سے جڑا ہوا ہے، یعنی بیچ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے یہ زال ہے. اچھا، زال کی جو آواز ہے زا کی، یعنی زیڈ یا ہندی کی زا کی جو آواز ہے، اس آواز کے لیے تین اکشر اور ہیں اردو میں. وہ ہیں زے، زاد اور زوئے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آواز کے لیے، ایک ہی ساؤنڈ کے لیے چار حرف کیوں، چار حروف کیوں؟ زال، زے، زاد، زوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زال، زاد، زوئے، زے، یہ حرف جو ہیں یہ عربی بھاشا کے ہیں، عربی زبان کے ہیں. اور عربی میں ان چاروں کا اچارن یا تلفظ الگ الگ ہے. لیکن ہمارے یہاں ہندی کے اثر کی وجہ سے سب کا اچارن ایک جیسا ہو گیا. حالانکہ ہندی میں زا کی آواز بھی نہیں تھی، لیکن وہ ہم استعمال کرنے لگے. جا کو ہی ہم جا کے نیچے بندی رکھ کے یا بغیر بندی رکھے بھی ہم، جیسے جہاز ہے تو ایک آواز پہلی والی جا ہے، دوسری والی زا ہے، اس طرح ہم نے بنا لیا ہے. لیکن جا سے ہی ہم نے زا کی آواز بنا لی ہے. لیکن ان سبھی آوازوں کے لیے، ان چاروں آوازوں کے لیے کوئی بھی الگ الگ اکشر نہیں ہے، الگ الگ حروف نہیں ہیں. اس لیے سب کا کام ہم ایک ہی طرح سے چلاتے ہیں. اور اس کا اثر اردو پر یہ پڑا کہ زال، زاد اور زوئے کی جو آوازیں تھیں وہ ان کی اصلی عربی بھاشا میں جو عربی زبان میں جو ان کی آوازیں تھیں وہ تو ہم بھول گئے، وہ ہم ختم ہو گئی. اب اردو میں ہم ان چاروں کا تلفظ، چاروں کا اچارن ہم زے کی طرح ہی کرتے ہیں. یہ جیسے جہاز، یہ جو آخری آواز زا کی ہے وہ زے کی آواز ہے. زال کی آواز اب عربی میں الگ ہے، لیکن اس سے اب جو جن حروف میں زال استعمال ہوا ہے وہ ہم اردو میں اسے زا کی طرح ہی، زے کی آواز کی طرح ہی اسے نکالتے ہیں. زال کی آواز کا صحیح اچارن کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم زال کا جو صحیح اچارن، جو عربی اچارن ہے، وہ اگر ہم سیکھ لیں تو انگریزی کے کچھ شبدوں کا ہم صحیح اچارن کر سکیں گے، صحیح تلفظ کر سکیں گے. اب انگریزی میں یہ آواز کہاں ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو اب انگریزی کے جو یہ حروف ہیں، حالانکہ ہمیں یہاں دس، دین، دیس بتایا گیا ہے، یعنی ٹی ایچ کی آواز ہمیں دا کی طرح بتائی گئی ہے، لیکن وہ
دا انگریزی کی جو یہاں پر ٹی ایچ کی آواز ہے وہ دا کی آواز نہیں ہے، وہ ہے ز کی آواز۔ یہ ز کی آواز کیسے ہم نکالتے ہیں؟ اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ میں لاتے ہوئے پھر جو ز کی آواز نکالتے ہیں ز کی، وہ ہے وہی زال کی آواز ہے، اور وہی یہاں پر ٹی ایچ کی آواز ہے۔ تو جیسے کہ وس، وین، ویز، یہاں جو ٹی ایچ کی آواز ہے وہ اصل میں زال کی آواز ہے، جو کہ عربی میں ہے، لیکن اب اردو میں ہم نے ہندی کے اثر کی وجہ سے اسے بھی زا کر دیا ہے، اور زے سواد زوئی کو بھی ہم زا کی طرح بولتے ہیں۔ خیر، آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ جن میں زال کا استعمال ہوا ہے، اور انہیں بھی ہم چونکہ اردو میں ہم انہیں زا کی طرح ہی ان کا تلفظ کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں انہیں زا ہی بولیں گے۔ آپ چاہیں تو اپنی پریکٹس کے لیے وہ ز کی آواز کر سکتے ہیں۔ ذات، ذات، زال الف تے ذات۔ ذاتی، ذاتی، زال الف زا تے چھوٹی یہ تی، ذاتی۔ اب یہاں ہم صرف تے اور چھوٹی یو کو ہی ملا سکتے ہیں، کیونکہ زال کے بعد کوئی بھی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے الف الگ لکھا گیا ہے۔ الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے تے اور یہ الگ لکھا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا زا تی، یہ ہو گیا تے، ذاتی۔ ذاتی مطلب پرسنل، اور یہ ذات جو ہے ہندی میں جسے جات پاتی کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں، کاسٹ، اور یہ ذاتی یعنی پرسنل۔ اب آئیے دیکھیں ذائقہ، ذائقہ، زال الف حمزہ قاف ہے، ذائقہ۔ زال الف زا حمزہ قاف ہے، ذائقہ۔ اب دیکھیے یہاں بھی ہم جب انہیں ملائیں گے تو صرف ہم قاف اور حمزہ قاف اور ہے ملا سکتے ہیں، کیونکہ زال کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے الف الگ لکھا گیا ہے۔ الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے یہ باقی کے تین حروف ہی الگ لکھے گئے ہیں۔ تو اب یہ کس طرح لکھے جائیں گے؟ زال الف زا، زال الف زا، اور یہ تو ہوا حمزہ قاف ہے، زال الف حمزہ قاف ہے، ذائقہ۔ ذائقہ یعنی سواد، ٹیسٹ، ذائقہ۔ ذخیرہ، ذخیرہ، زال خے یہ رے ہے، ذخیرہ۔ ذخیرہ اسٹاک، بھنڈار۔ زال زبر ز، خے چھوٹی یہ خی، رے زبر ہے را، ذخیرہ، ذخیرہ۔ اب اس میں جب ہم انہیں ملائیں گے تو صرف خے یہ اور رے ملائیں گے، کیونکہ زال کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا،
اور آخر میں یہ رے کے بعد کوئی بھی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے ہے الگ لکھا جائے گا. تو یہ ہو گیا زال خے یہ رے ہے ذخیرہ. زال خے یہ رے ہے ذخیرہ. ذخیرہ. ذخیرہ کے بعد ہمارا لفظ ہے ذرا. ذرا. زال رے الف ذرا. اب اس میں تینوں حروف الگ الگ لکھے گئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ زال کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے رے الگ لکھا گیا ہے. رے کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے الف الگ لکھا ہوا ہے ذرا. ذرا. زے رے زال رے الف ذرا. اذان. اذان. الف زال الف نون اذان. یہاں بھی چاروں حروف الگ الگ لکھے گئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے زال الگ لکھا گیا ہے. زال کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے الف الگ لکھا گیا ہے. اور الف کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے یہاں نون الگ لکھا گیا ہے. الف زال الف نون. اذان. اذان کے بعد پھر ہمارا اگلا لفظ ہے مذاق. میم زال الف قاف مذاق. مذاق. میم زبر م، زال الف زا اور قاف. مذاق. میم زال الف قاف مذاق. میم زال الف قاف مذاق. مذاق. مذاق کے بعد ہے بذات خود. بذات خود. بے زال الف تے. بذات خے واو دال خود. بذات خود. یہاں یہ بذات ہے، یہ خود لکھا ہوا ہے، لیکن ان دونوں حروف کو یہ زیر جوڑ رہا ہے بذات خود. بذات خود کا مطلب ہوا ویکتیگت روپ سے، پرسنلی. بذات خود ویکتیگت روپ سے یا پرسنلی. تہذیب. تہذیب. تے ہے زال یہ بے. تہذیب. تہذیب کلچر، سبھیتا. civilization سبھیتا. civilization. تے زبر ہے تہ. زال چھٹی ہے زی اور بے. تہذیب. تے ہے زال یہ بے. تہذیب. اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو تے ہے زال ایک ساتھ ملایا جائے گا اور یہ اور بے ایک ساتھ ملایا جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہاں زال پڑ رہا ہے اور زال کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے یہ اور بے الگ لکھا گیا ہے. یعنی یہ ہو گیا تے، یہ ہو گیا ہے تہ، یہ ہو گیا زال اور یہ ہو گیا یہ اور یہ ہو گیا بے. تہذیب. تہذیب. تے ہے زال یہ بے. تہذیب. تہذیب کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے تذبذب.
तज़ब्ज़ुब, तज़ब्ज़ुब का मतलब हुआ असमंजस, डाउट। तज़ब्ज़ुब, ते ज़ाल बे ज़ाल बे, तज़ब्ज़ुब, तज़ब्ज़ुब यानी ते ज़बर त, ज़ाल ज़बर ज़ और बा ज़ब, ज़ाल पेशज़ु बेज़ुब, तज़ब्ज़ुब, तज़ब्ज़ुब। अब इन्हें जब मिलाया जाएगा तो ते और ज़ाल अलग एक साथ मिलाया जाएगा। अब ज़ाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए बे और ज़ाल अलग मिलाया जाएगा। ज़ाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए बे अलग लिखा जाएगा। ते ज़ाल बे ज़ाल और बे, तज़ब्ज़ुब। इसे कुछ इस तरह लिखेंगे हम, ते ज़ाल बे ज़ाल बे, तज़ब्ज़ुब। अगला लफ्ज़ है हमारा जज्बात, जज्बात, जीम ज़ाल बे अलिफ ते, जज्बात, जीम ज़बर ज़ाल जज़ बे अलिफ बा और ते बात, जज्बात, जज्बात। अब जब इन्हें हम मिलाएंगे तो जीम और ज़ाल एक साथ मिलाया जाएगा और बे और अलिफ एक साथ मिलाया जाएगा और फिर ते अलग लिखा जाएगा। उसकी वजह ये है कि ज़ाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए जीम और ज़ाल मिलाया जाएगा। यहाँ अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए बे और अलिफ मिलाया जाएगा। और अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ते अलग लिखा जाएगा। यानी कुछ इस तरह बनेगा, जीम ज़ाल बे अलिफ ते बात, जीम ज़ाल जज़ बे अलिफ बा और ते बात, जज्बात। अब यहाँ देखिए ये प्रिंट में जो आपको मिलेगा, इसका ये सिरा एक तो गोल है और बिल्कुल इससे मिला हुआ है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन जब आप लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे तो ये इसे मिलाया नहीं जाएगा, ये अलग लिखा है, ये उठा हुआ है। जज्बात, जज़ाम, जज़ाम, जीम ज़ाल अलिफ मीम, जज़ाम, जज़ाम ने कोड़, जीम ज़बर ज, ज़ाल अलिफ ज़ा और मीम, जज़ाम। इसे भी जब हम मिलाएंगे तो जीम ज़ाल एक साथ मिला के लिखा जाएगा। ज़ाल के बाद उससे कोई हर्फ मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलिफ लिखा जाएगा। अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए मीम भी अलग, मीम अलग लिखा जाएगा। तो ये हो गया जीम ज़ाल अलिफ मीम, जज़ाम, जज़ाम। अब हमारा अगला लफ्ज़ अज़ाब, अज़ाब, ऐन ज़ाल अलिफ बे, अज़ाब, ऐन ज़बर अ, ज़ाल अलिफ ज़ा और बे, अज़ाब। अब जब इन्हें मिलाएंगे तो ऐन और ज़ाल एक साथ मिलाया जाएगा। ज़ाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलिफ अलग लिखा जाएगा। अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए बे भी अलग लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ऐन ज़ाल अलिफ अज़ा और बे, अज़ाब, अज़ाब। फिर ये है यानी अज़ाब, अज़ाब मैंने होता है कि अज़ाब यानी पाप का फल, पाप की सज़ा, पाप की सज़ा, अज़ाब। अज़ाब इलाही, अज़ाब इलाही, ऐन ज़ाल अलिफ बे, अज़ाब,
الف لام کھڑا الف الا ہے چھٹیے ہی الہی عذاب الہی. دیکھیے یہ لام پر کہیں کہیں یہ ایک چھوٹا سا الف بنا ہوتا ہے. یہ زیادہ تر عربی بھاشا کا طریقہ ہے لکھنے کا, اور اس کا مطلب بھی وہی اس کا تلفظ یا اچارن وہی ہوتا ہے جو لام الف کا ہوتا ہے, لا الہ. تو یہ ہوا عذاب الہی, لیکن یہ یہاں ایک اضافت کے ذریعے جڑا ہوا ہے, بے کے نیچے اضافت ہے, تو یہ ہوا عذاب الہی, یعنی ایشور کا کوپ, ایشور کا کوپ, عذاب الہی. عین زال الف بے الف لام کھڑا الف لا ہے چھٹیے الہی عذاب الہی. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا عذر. عذر عین زال رے عذر. عذر یعنی بہانہ یا آپتی, آبجیکشن. عذر عین زال رے عذر, عین پیش او زال عز اور رے عذر, عین زال رے عذر. کذب کاف زال بے کذب, کاف زر کی زال کز اور بے کذب. جب انہیں ہم ملائیں گے تو کاف اور زال ایک ساتھ ملایا جائے گا, زال کے بعد کوئی حرف ملایا نہیں جاتا, اس لیے بے الگ لکھا جائے گا. تو یہ کچھ اس طرح ہوگا, کاف زال بے کذب, کذب معنی جھوٹ, جھوٹ. لذیذ لام زال یہ زال لذیذ, لام زبر ل زال چھٹیے زی اور زال لذیذ. اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو لام اور زال ایک ساتھ ملایا جائے گا, یہ اور زال ایک ساتھ ملایا جائے گا, اس کی وجہ کہ زال کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا, اس لیے یہ اور زال الگ لکھا جائے گا. کچھ اس طرح بنے گا, لام زال یہ زال, لام زال یہ زال لذیذ. لذیذ. پھر ہے ہمارا اگلا لفظ مذاق, میم زال الف قاف مذاق. مذاق میم زبر م زال الف زا اور قاف مذاق. اب جب انہیں ہم ملائیں گے تو میم اور زال ایک ساتھ ملایا جائے گا, زال کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا, اس لیے الف الگ لکھا جائے گا. الف کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا, اس لیے قاف الگ لکھا جائے گا. تو یہ ہو گیا مزا اور قاف مذاق, میم زال الف قاف مذاق. مذہب مذہب میم زال ہے بے مذہب, میم زبر زال مز ہے زبر بے حب مذہب, میم زال ہے بے مذہب. اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو میم زال
ایک ساتھ ملایا جائے گا اور ہے اور بے ایک ساتھ ملایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زال کے بعد کوئی حرف ملایا نہیں جاتا اس سے، اس لیے ہے اور بے الگ لکھا جائے گا. تو یہ ہو گیا میم زال، میم زال مز، ہے بے حب، مذہب، مذہب. تعویذ، تعویذ، تے عین واو یہ زال، تعویذ. تے زبر عین تا، واو چھوٹی ہے وی، اور زے زال، ویز، تعویذ، تعویذ. اب جب انہیں ملائیں گے ہم تو تے عین، تے عین واو یہ اور زال، تعویذ. تے عین واو یہ زال، تعویذ، تعویذ، تعویذ.